وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے فرمایا جو روز جمعہ مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کی گناہ بخش دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، صرف جمعہ نہیں اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کو مبارک ہو، خیر مبارک کہتے ہیں لیکن دوسرے یار خیر مبارک نہیں کہہ سکتے۔ بہت ہی پیارا مہینہ تشریف لا رہا ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کا مہینہ، ولادت کا مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا نماز جو ہے نماز عصر انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ 15 منٹ پیچھے ہوگی، کتنے بجے؟ 4:45 بجے ہوگی انشاءاللہ، 4:45 بجے نماز عصر ہوگی۔ اچھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اب بولو صحیح، خوشی تو لے کر آؤ چہرے پہ یار، مسکراہٹ لے کر آؤ یار۔ اتنا مبارک چہرہ، اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس نے ہمیں گردوں کو سنبھال دیا، ہمیں سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ انہیں کے نام کا کھا رہے ہیں، انہیں کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام نے بنائی؟ تم زیادہ عاشق رسول ہو؟ اچھا ابھی ہم نے اپنی جو ہے وہ برتھ ڈے منائی ہو، کل برتھ ڈے منائی، اس میں ہم نے خوشی کی تو منع ہے؟ خوشی کرنا منع ہے؟ بظاہر سے شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ بیٹھے بچے پیدا ہوئے ہیں نا، ہر سال ان کے برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ماں باپ ہیں، اگر آپ کو پتہ یار ہمارے والدین کی شادی کی یہ سالگرہ مناتے کہ نہیں مناتے؟ کہیں سے ثابت ہے؟ پھر بھی مناتے ہیں۔ کہیں منع آیا؟ کہیں منع آیا ہے؟ اب بولو صحیح آپ پیچھے والے بھی بول رہے ہیں، پیچھے والوں کو بھی ضرورت ہے۔ کہیں منع آیا تو بتائیں، نہیں منع آیا نا۔ اگر خوشی منانے کا تو کیا ہے یار، خوشی منانا جائز طریقے سے منائے۔ ابھی برتھ ڈے میں نے منائی، برتھ ڈے اپنی شادی کی، اس میں میں نے تلاوت پڑھی، نعت پڑھی اور اپنے گھر والوں کو لنگر کیا وہ کھانا کھلا دیا، تو منع تو نہیں ہوا نا جی۔ اور جب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آئے، ولادت کی تاریخ آئے، ولادت کا دن آئے، اس میں یہ پوچھا جائے کہاں لکھا ہے؟ بھائی منع بتا دے کہاں لکھا ہے؟ ہاں تم کہتے نا کہاں لکھا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر عاشق رسول کے مقدر میں لکھا ہے، ہر عاشق رسول کے غلام رسول کے مقدر میں لکھا ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے۔ میلاد منانا کوئی اچھے کتابوں سے ثابت بھی ہے، صحابہ کرام نے منایا، ہاں منایا، اللہ نے بھی منایا بھائی، اللہ نے ذکر کیا نا اپنے محبوب کا، جگہ جگہ ذکر فرمایا، ذکر کر رہے ہیں کہ میلاد ہے، اور ذکر کر رہے ہیں کہ میلاد ہے بھائی۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ مولود کیا ہے؟ جو پیدا ہوا اس کی خوشی منانا۔ میلاد جو ہے مولود سے ہی ہے نا، پر مولود کا مطلب کیا ہے؟ پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہم ان کی خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں مختصر عرض کرنے لگا چند ایک چیزیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا، پہلے تمام روحوں کو اکٹھا کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا وہاں پر؟ قالوا بلا، ہم نے کہا جی ہاں یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا رب ہے، جی ہاں تو ہمارا، ہم نے کہا ہے وہاں پر۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ تو ہوگی تمام ارواح ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواحوں کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا انبیاء کرام، 1,24,000 انبیاء کرام پیغمبران
علیہ السلام کو اکٹھا کیا، فرمایا میں تمہارے درمیان اپنا رسول بھیجنے والا ہوں، میں تمہارے درمیان اپنا، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کا چرچا کرنا ہے اور اس کے آنے کی خوشخبری سنانی ہے لوگوں کو۔ تو ہر نبی خوشخبری سناتے نہیں رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد وہ نبی آنے والے ہیں جو تمام خلق میں سب سے بہتر ہے۔ ہر نبی نے خوشخبری سنائی ہے، ہر نبی نے میلاد منایا ہے۔ میلاد اسی کو کہتے ہیں ہم، میلاد کے لیے کوئی ہم کو ڈھول ڈمکے نہیں بجاتے بھائی۔ میلاد کا مطلب ذکر کرنا حضور علیہ السلام کا۔ صحابہ کرام نے کہا اچھا چلو یہ تو ہو گیا انبیاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام، حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ حضور علیہ السلام کو ہر پیر کے دن روزہ رکھتے دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن میں بولے صحیح، اس دن میں پیدا ہوا تھا، اپنی پیدائش کی جو دن ہے اس میں روزہ رکھتا ہوں میں، ہر ہفتے روزہ۔ حضور علیہ السلام مہینے میں 4 روزے رکھے ہیں، 4 روزے ہر مہینے رکھے ہیں، اور ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ روزہ رکھے کہتے ہیں عید والے دن بھی کو روزہ ہوتا ہے بھائی، اور عید والے دن بھی کو روزہ ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی تو ہم تو سنت ادا کر رہے ہیں، اعتراض ہمارے پر ہے تو اعتراض وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے نا، تو روزہ تو انہوں نے رکھا، ہم تو ان کی سنت ادا کر رہے ہیں بھائی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، آخری بات عرض کر ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اطہر سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں نبی کو یہ شان دی، فلاں کو یہ شان دی، فلاں کو یہ شان دی۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ اچھا ایک یہ ہے، ایک اور حدیث میں فرمایا اے میرے صحابہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ بیٹھ کے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ فرمایا کہ قسم اٹھا کے اس بات پر، کیا فرمایا؟ اب بولو قسم اٹھا کے اس بات پر تم یہی کام کر رہے تھے۔ قسم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو یقین نہیں، آگے بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جھوم اٹھے گا جو اندر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ قسم اٹھا کے اس بات پر کہ تم یہی بات کر رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے صحابہ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اس محفل کو اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے، فخریہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھو میرے صاحب، میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ دیکھو کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک نے منایا بھائی، ہر ایک نے منایا، تو نہیں مناتا تیرے نصیب میں نہیں، کیا کرے اپنے نصیب کو پوچھنے دے بھائی، کسی کو دوسروں کو نہ اعتراض کر، اپنے نصیب کو پوچھنے دے بھائی، تو نہیں مناتا تو تو دعا کرنا یا اللہ میں نے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے محبوب علیہ السلام کا جنہاں دا میں کلمہ پڑھنا انہوں نے میں یاد مناوا، تو بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم تو یہ کہتے رہیں گے نثار تیری چہل پہل میں رکھے اللہ پر سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو بولو صحیح، سبھی تو خوشیاں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ پیدا ہو گئے دنیا میں تشریف لائے ربی حبلی امتی، غاروں میں گئے ربی حبلی امتی، معراج پہ گئے ربی حبلی امتی۔ حضور علیہ السلام سے نے کہیں بھی دعا مانگی تو ہمارے بھی دعا مانگی، جو دنیا سے ظاہری طور پہ پتہ فرمانے لگے ہیں ربی حبلی امتی، ہر جگہ حضور علیہ السلام ہمیں یاد کرے، اور جب ہم کو یاد کریں یہ لکھا کہاں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا